السلام علیکم دوستو. آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں امیر محمد علی خان صاحب. ویلکم جی. السلام علیکم امتیاز بھائی, تھینک یو فار انوائٹنگ می اگین. آپ پھر اتنا مسکرا رہے ہیں, میں سمجھ, اب مجھے کنفیوز نہ کر دیجیے گا اتنی مسکراہٹ سے, کیونکہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیوں بلایا ہے, دوبارہ کیوں بلایا ہے. اور جناب اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے پہلے ہم نے جو اکٹھا ایک شو کیا کرپٹو کے بارے میں, تو اس سے بڑی تشویش کی ایک لہر پیدا ہو گئی پاکستان بھر میں. یہاں تک کہ کچھ سرکاری افسر بھی بڑے متفکر ہوئے, ان کو فکر ہو گئی اور انہیں فون کر دیا کہ آپ نے باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن آپ وضاحت اس کی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ وقت نکال دیں ملاقات کے لیے. اب وہ ظاہر ہے اپنا موقف واضح کرنا چاہتے تھے. ہو سکتا ہے کوئی بھلے مانس آدمی ہو جس نے وہ انٹرویو دیکھ لیا ہو, لیکن کئی لوگوں کو جو بھلے مانس ہوتے ہیں ان کو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ اصل عزائم کیا ہوتے ہیں. جب لوگ اعلیٰ لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ کال کبھی نہیں آئی جو ان کو بلانے کی آنے والی تھی, بلانے اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں. تو لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے میر بھائی کہ یہ وہ جس طرح پاکستان میں حکومتی مشینری ایڈ ہاک بنیادوں پہ کام کرتی ہے, اس سے وہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ ایک ریلا آتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, آہستہ آہستہ کچھ اور چیزیں پھر دے ٹیک اوور. اب دوسری وجہ میر صاحب کو بلانے کی یہ ہے کہ 2 دن سے افواہیں تھیں یا خبریں تھیں, اس پہ ابھی بات کرتے ہیں, کہ چین نے کرپٹو اور بٹ کوائن سے متعلق جتنی بھی ٹریڈنگ ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے. اب آن لائن اور کرپٹو ویب سائٹس پر کافی وائرل ہوئی پوسٹیں اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ پابندی اب اثر نو لگ گئی ہے. لیکن ستمبر 2021 میں پہلی مرتبہ ایک بین لگایا تھا چین کے ریگولیٹرز نے. اس کو اسٹیٹ بینک اس کو کہہ لیں یا ان کے جو بھی مرکزی ادارہ ہے جو کہ منی مارکیٹس کو ریگولیٹ کنٹرول کرتے ہیں, تو انہوں نے کرپٹو کے تمام لین دین اور مائننگ پر مکمل پابندی لگا دی تھی. انڈیویجول یعنی انفرادی سطح پہ کوئی پابندی ایز سچ نہیں تھی, لیکن قانون کی نظر میں وہ ایک غیر قانونی کام تھا, تو حکومت نے خود کو اس سے دور رکھا. اچھا, اب یہ پھر بتایا گیا کہ ایک اسٹیبل کوائن کے نام سے چینی حکومت اپنے ایک نظام وضع کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے. وہ کس سٹیج پہ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن آج جو ہماری نشست ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھلے چین نے پابندی 2021 میں لگائی یا 2025 میں, اس سے قطع نظر کہ ایک اتنا بڑا ملک جس کی جی ڈی پی اس سال بھی کوئی 5-6% کے درمیان ہے, کچھ 4 کھرب ڈالر کے برابر اس کے ریزروز ہیں, اور دنیا کے لیے وہ ایک ایکسپورٹ ہاؤس کا کام کرتا ہے. تو وہ ایک ایسا, اور پھر ایک خاص طور پہ ایک اگر کرپٹو مارکیٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو بٹ کوائن کی کوئی 1,14,375-80 کے درمیان قیمت ہے. اس کی مجموعی مالیت جو کرپٹو کی ہے کوئی 3.96 ارب ڈالر تک, بلکہ ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. سو ان تمام باتوں کو سامنے اگر رکھا جائے تو اب یہ بتائیں گے قطع نظر اس کے کہ یہ افواہ ہے یا پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کروں جی کہ میں نے چائنیز آفیشل سے واٹس ایپ کے اوپر لکھت میں اس بات کی تصدیق کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید افواہ ہے, انہوں نے یہ کہا. اور میں بڑا ہی حیران ہوں کیونکہ investing.com پہ یہ خبر چلی تھی, which is one of the most reliable source of capital markets and crypto markets and financial markets globally, and I use it. Okay. مگر اس چینی آفیشل نے پاکستان ایمبیسی سے ہی اسی وقت میں نے کیا, میری دوستی ہے تھوڑی بہت, تو دے سیڈ کہ وی آر گوئنگ مور ٹورڈز ڈیجیٹل پیمنٹس وچ وی آلریڈی ہیو. سو اسٹیبل کوائن, یس, اسٹیبل کوائن از اے ویری گڈ تھنگ. پاکستان نکالے اسٹیبل کوائن. اسٹیبل کوائن کوئی اس میں کوئی سٹا جوا تھوڑی ہوتا ہے. اسٹیبل کوائن کی پرائس تو
स्टेबल ही रहती है, एज द नेम इम्प्लाइज। नहीं तो उसमें अब स्टेबल कॉइन हो या स्टेबल नोट हो, उसका बुनियादी तौर पे ताल्लुक तो आपकी अंदरूनी माली स्ट्रेंथ से है ना। सर माली स्ट्रेंथ, देखिए स्टेबल कॉइन के लिए आपको रिजर्व्स को ज्वाइन करना पड़ता है उसके साथ ना। स्टेबल ऐसे थोड़ी होता है कि आपने स्टेबल कॉइन की वैल्यू डॉलर रखी हुई है और आपके पास 30 सेंट्स के रिजर्व्स हैं। जितने का है उतने की, जितने की उसकी मालियत है उसके पीछे उतने के असासे हैं। सिंपल से चीज़ों में अल्फाज में इसी तरह से समझा सकता हूं मैं। तो चाइना इज गोइंग टूवर्ड्स, यू नो, आई वाज इनवाइटेड एज अ डेलीगेशन हेड टू चाइना, और अक्टूबर में पिछले साल हैरान हो गया मैंने। 600 रेनबिनबी निकाल के, रात के टाइम बड़ी भूख लग रही थी मुझे, ऐसे ही नीचे उतर आया, चॉकलेट ये वो गंद भला मैंने ख़रीदने के लिए उसको 600 रेनबिनबी निकाल के दिए। रात का टाइम था, 7-Eleven के ऊपर, होटल के बराबर थी। उस खातून ने मुझे ऐसे देखा जैसे पता नहीं मैं कि क्या दे रहा हूँ, यू नो। एंड फिर वो ट्रांसलेशन में उसने कहा कि आपके पास वीचैट पे पैसे नहीं है। मैंने कहा मेरे पास वीचैट है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स 100% डिजिटाइजेशन। आई थिंक दे आर 90% देयर। तो अगर ये स्टेबल कॉइन निकाल रहे हैं तो स्टेबल कॉइन विल बी फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लस ब्रिक्स में जिस किस्म का ये रोल प्ले कर रहे हैं और डॉलर्स की हेजेमनी से दूर हटते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं दूसरे ममालिक को आहिस्ता आहिस्ता, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। सो इट्स अ गुड थिंग व्हाट चाइना इज डूइंग। लेकिन मैं वही इसी हवाले से जो सवाल यही करना चाह रहा था कि इतनी बड़ी मईशत है और वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके बावजूद आपकी नज़र में चीन बिटकॉइन को तस्लीम क्यों नहीं कर रहा है? इस क्या वजूहात हैं बुनियादी? देखिए, सब में पहले तो बिटकॉइन, देखिए हुकूमती लेवल पे चाइना में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं, ओके, पाकिस्तान में भी बहुत हैं। एक चीज़ लीगली एक्सेप्ट कर लेना और एक चीज़ विंक विंक के करो, हम कुछ कह नहीं रहे, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो आई डोंट थिंक एनी कंट्री, जैसे पिछली दफ़ा हमने बात की थी एल साल्वाडोर की, फिर उसके बाद थोड़ी सी और रिसर्च की मैंने एल साल्वाडोर में। जो रेमिटेंस की बात हुई थी, आपने सवाल उठाया था रेमिटेंस का कि रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, तो मैंने जाके फिर जब पढ़ा तो पता चला कि एल साल्वाडोर की तो $375 मिलियन की रेमिटेंसेस कम हो गई क्रिप्टो की वजह से। कम हो गई, एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा। $375 मिलियन कम हो गई। इस वजह से देखिए, सिंपल सी बात है, हमारा कोई मजदूर है, मदीने में गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, उसके घर वाले मीरान शाह में रहते हैं, तो वो जाके क्या क्रिप्टो का अकाउंट खोल के क्रिप्टो में पैसे भेजेगा? मीरान शाह में कोई क्रिप्टो का एक्सचेंज होगा या बैंक होगा जो क्रिप्टो लेगा? क्यों? जब आप उसमें रिस्क है, आज रात को भेज रहा है, कल सुबह तक 5% कम हो जाए या 10% कम हो जाए, 10% उसके लिए $100 है, $1000 पे बहुत बड़ी चीज़ है। जो मजदूर तबका इंसान है उसके लिए $100 बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ें, मैं क्रिप्टो के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, लोग तो आपको क्रिप्टो का मुखालिफ ही समझते हैं। समझे, मैं अपने मुल्क से इश्क की, मोहब्बत की इंतहा की वजह से कह रहा हूँ कि ये मुल्क की मफाद में सही नहीं है। उसके रीजंस मैंने दिए थे। वी आर अ ड्रग ट्रांजिट कंट्री, वी आर वेरी हाई ऑन करप्शन इंडेक्स, 78% ऑफ आर रिजर्व्स आर बेसिकली बोरोड मनी। अब हमारे पास है कहाँ? 100 आदमियों की दावत करके एक नाप चावल है हमारे पास। पिछली दफ़ा भी मैंने यही कहा था। तो इस वजह से गवर्नमेंट के लेवल पे इसको अडॉप्ट करके, इस माइनिंग तो हमारी हो ही नहीं सकती, इतनी महंगी है माइनिंग अब, और माइनिंग में वो प्रॉफिट्स रहे ही नहीं हैं। तो मेरी नज़र में ये जो आइडल IPPs हैं सियासतदानों के, मैं सच कहूँगा, बुरा लगे अच्छा लगे, ये आइडल IPPs जो हैं सियासतदानों के, उसके 2000, 4000, 6000 मेगावाट बिजली को यूज़ करने के लिए वो सब्सिडी देकर वो इस तरफ लाना चाह रहे हैं माइनिंग के लिए। माइनिंग में वो पैसा रहा ही कहाँ है? सेकेंडली FATF, मजाक समझा आपने FATF को? अच्छा, मैं सवाल वो बुनियादी वो चीन वाला कर रहा था कि चीन की हुकूमत क्यों नहीं कबूल कर रही? Because of they want मनी लॉन्ड्रिंग, TTs का कारोबार इसके जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग, नंबर 1 मनी लॉन्ड्रिंग, एंड इट गोज आउटसाइड ऑफ देयर डिजिटल लूप।
دیکھیے آپ کا والٹ جو ہے نا انکرپٹڈ ہوتا ہے, جب تک آپ وہ کسی ایکسچینج پر لے کر نہیں آئے جہاں پہ KYC کے رولز ہیں, کسی کو پتا ہی نہیں ہے. میں ایک والٹ سے دوسرے سے تیسرے میں پیسے 6 سال تک گھماتا رہ سکتا ہوں, اوکے, انلیس کہ جب میں نے کیش کرانے ہو تو میں ایسے ایکسچینج پہ جاؤں, بائنانس ہو یا کوئی دوسرا ہو, جہاں پر KYC کے رولز ہوں کہ میں نے اپنی آئیڈینٹی ریویل کی ہوئی ہے وہاں پر. تو اس میں KYC کا مطلب ہے نو یور کسٹمر. تو میری سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا کیوں گیا ہے. اب دوسرے آئل کی بات آئی ہے اس وقت, میں وہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اس پہ بعد میں کرتے ہیں. جی, آیا FATF سے بات کی ہے. دیکھیے اس ملک میں سب میں بڑا پرابلم کیا ہے سر, کہ ابہام ہمارے ذہنوں میں, پروفیشنلز کے, آئی ایم اے فائنینشیل پروفیشنل, میرے ذہن میں ابہام کب آتے ہیں؟ جب جوابات نہیں ملتے سوالات کے. مجھے آپ سوالات کے جوابات بتانا شروع کر دیں, I might turn to be your biggest supporter. Convince me. I am open to say I could be wrong. Only an idiot will say that he can never be wrong. Maybe I could be wrong. Maybe you have an angle that I have totally ignored. مگر میری محبت ملک سے عشق کے لیول تک ہے. میں نہیں چاہتا, یہ معیشت تھوڑی تھوڑی بہتر ہونے کی طرف آ رہی ہے, یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں. ڈالر اسٹیبل ہو گیا ہے, دوسری چیزیں اچھی ہو گئی ہیں. میں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہوں کہ یا اللہ پاکستان کی ترقی کو اتنا کر دے, دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, بالکل کرے. چاہے جن سے میرا سیاسی اختلاف ہے وہی چلا رہے ہوں, پاکستان کی بہتری کر رہے ہوں گے, I wouldn't mind. Literally, I wouldn't mind. I may not vote for you, but I will not. If you do that, great, I'll vote for you. So, logic ہے. FATF ہے, IMF ہے. ہم IMF کے پروگرام میں ہیں. IMF کے پروگرام میں رہ کر will they allow it? I don't think so. اچھا, اس میں ایک اور جو آپ کو میں بھی دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے ایکسپلین کر دیں کہ IMF کے پروگرام کو بھی چھوڑ دیں, آپ کے پاس اپنے پیسے بھی ہیں, وہ بھی آپ نے انویسٹ کر دیے اس میں, اپنا بٹ کوائن. کہاں سے ہیں پیسے؟ میں فرض کروں. اچھا سوری, میں کیوں فرض کروں؟ تو اس کے بدلے میں جو سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا, وہ فائدہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے, کوئی سونے کی کان ہے کیا کہ ہم دریافت کریں گے تو لازماً ایکسپلوریشن سے پہلے ہم نے فیزیبلٹی کر لی ہے, لازماً اس میں سے سونا نکلے گا. یہ تو ایک والیٹائل ایسٹ ہے. اٹ کین سوئنگ 20-30-40% اے ایئر ایدر وے. دیکھیں ایدر وے, آپ اگر صرف خواب خرگوش میں رہ کے صرف اپ سائڈ کو دیکھنا چاہیں تو اللہ آپ کو گائیڈ کرے. مطلب سب کو کہہ رہا ہوں میں ایز اے فیڈیشری ڈیوٹی, ایز اے فائنینشیل پرسن, آئی لک ایٹ دا رسک فیکٹر آف عوام's منی. عوام کی منی, عوام کے پیسے کہاں لگیں, ٹھیک ہے نا. اگر 20% بھی بٹ کوائن نیچے آ جاتا ہے آپ کے انویسٹ کرنے کے بعد, کیا, اور اس سے اگلے مہینے آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس پیسے کی. اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ بٹ کوائن لورز کیا دیتے ہیں, او آپ رکھے رہیں اس کو, وہ اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے, رکھے رہیں, اوپر آیا ہے ہسٹوریکلی, مگر مجھے اس کے پیسے چاہیے اگلے مہینے, تو میں کیسے رکھے رہوں؟ میں تو نہیں رکھ سکتا. وہ عملاً آپ کے اختیار میں ڈسپوزیبل انکم تو نہیں ہے نا, کہ میرے پاس 4 بلین پڑے ہیں جو کہ جس کے لیے مجھے اگلے 15 سال تک ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے بٹ کوائن کیا, لیکن ہمارے پاس 14 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں سر. 70% سے زیادہ بوروڈ منی ہے, وہ اس میں سے تو ایک پیسہ آپ نہیں نکال سکتے, تو پھر کہاں سے لائیں گے کرپٹو, کیا کریں گے؟ تو یہ کیا بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو؟ نہیں, بیوقوف میں یہ نہیں کہوں گا. آئی وانٹ ٹو بی فیئر. آئی ایم ویری کلوز ٹو سیئنگ دیٹ. I'm literally very close. آپ تو وہ بات کریں کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. I'm very close to saying that. مگر I will refrain until to give another chance کہ سمجھائیں بھائی کیا کرنا, کیا چاہ رہے ہیں. کرپٹو مطلب پاکستان جیسے ملک کو آپ کرپٹو کی طرف بھوٹان ہے, السالواڈور ہے, کیا ہے ہم, کہ ہم نے اپنا نیشنل ساورن فنڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں. کہاں سے نیشنل ساورن فنڈ بنائیں؟ تو جو یہاں سے پیسہ بھاگے گا, او سر, جو بھاگنے والا, کیا چین میں جو
پابندی لگی ہوئی ہے یا قبول نہیں کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے مالیاتی نظام سے پیسہ نکلے گا آنے کی بجائے؟ میرے خیال عام لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں میرے خیال کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک تو ڈالر اکاؤنٹ ہے، اس کے بعد ٹیلی گرافک ٹرانسفر، پھر TTs ہوتی ہیں، منی لانڈرنگ کے پھر بہت سارے طریقے ہیں. مجھے آج ہی کوئی بتا رہا تھا، کراچی سے آیا ہوا تھا، کہ اصل میں جو فرنٹ مین ہیں وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ حکومت کے بہت سارے وزیروں کے، جو کام کاج ان کے یہاں ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈیلیں جو ہوتی ہیں وہ دبئی میں بیٹھ کے ہوتی ہیں. شام کو کیش پہنچایا جاتا ہے، ڈالرز میں پہنچایا جاتا ہے اور اسی دن کریڈٹ ہو جایا جاتا ہے. تو یہ تو اگر کرپٹو باقاعدہ یہاں پہ آ جائے تو ان کے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے. دیکھیے کرپٹو میں نا، دیکھیے بینکس میں ایک حد ہوتی ہے پیسے موو کرنے کی، ایک حد ہے. کرپٹو میں جو بہت بڑے ہوتے ہیں ان اکاؤنٹس کو ویل اکاؤنٹ کہا جاتا ہے، جیسے مچھلی ویل ہوتی ہے. You can move $5 billion. $5 billion. Try moving $5 billion even in 2 years through a bank. Almost an impossibility. آپ 4 بینکس کے ذریعے گزاریں گے، ایک بینک پکڑ لے گا. جی اوکے، آپ 6 شیل کمپنیز کے ذریعے گزاریں گے، چھوٹے اماؤنٹ کر کے گزارنے پڑیں گے. یہاں تو ایک دم دوسری چیز یہ ہوگی، رشوتیں یہاں نہیں لی جائیں گی، پھر رشوتیں کرپٹو میں لی جائیں گی. رشوتیں بٹ کوائن میں لی جائیں گی، ایتھیریم میں لی جائیں گی، XRP میں لی جائیں گی. اپنی مرضی کی رشوت لی جائے گی کہ یار یہ اکاؤنٹ، یہ والیٹ کا نمبر ہے، اس میں $40 ملین ڈال. اچھا، یہ تو بالکل ویسی ہو جائے گا جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ ہیرے، سونا، سلور، یہ زامبیا سے، بھوٹان سے، لائبیریا، جنوبی افریقہ، یہ وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ملک ویسی غریب کے غریب ہے. وینزویلا دیکھ لیں، یعنی دنیا کی جو مہنگی ترین دھاتیں ہیں وہ ان ملکوں میں پیدا ہو رہی ہیں، وہاں سے ایکسٹریکٹ بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ ملک غریب کے غریب ہے. تو پھر ہمارا بھی اشر، پاکستان جیسے ملک کا بھی اشر یہ ہوگا. سر یہ دیکھیے تھوڑا سا ڈفرینٹ کمپیریسن ہے اس کا، کیونکہ وہ معدنیات ہیں جو وہ نکال رہے ہیں، اور وہ تو آپ کانگو میں تو دیکھتے ہیں بلڈ ڈائمنڈز کہلاتے ہیں، ان کا تو نام ہی آخر میں جا کے بلڈ ڈائمنڈز بن گیا تھا. تو وہ بلڈ ڈائمنڈز کہاں بکتے ہیں؟ اینٹورپ میں بکتے ہیں، ایمسٹرڈیم میں بکتے ہیں، اسپیشل فلائٹس کے ذریعے. تھینک یو. اور وہ لوگ بیچارے غربت میں پستے چلے جا رہے ہیں. وہ اور ان کے اوپر ایک ایسی فوج بٹھائی ہوئی ہے کہ اگر دانت کے پیچھے، پوری ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی تھی کہ ہیرا چھپا کے لے کے جا رہا ہے، اس کو گولی مار دیتے ہیں. اچھا، کہ وہ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ ممالک، دیکھیے جب تک سسٹم صحیح نہیں ہونا، وائی ٹیسٹ اے پرسنز آنیسٹی؟ آئی آلویز سے دیٹ. پہلے سسٹمز اتنے اسٹرانگ بنا دیں کہ وہ اس کی ٹیمپٹیشن ختم ہو جائے. جب آپ ٹیمپٹ کریں گے نا، انسان کی ایک فطرت ہے. لوگ کہتے ہیں نا، او آئی ایم ویری آنیسٹ. میں کہتا ہوں جب تک تمہیں کرپشن کرنے کا موقع نہیں ملا تب تک یو آر آنیسٹ. وین یو ہیو ہیڈ اے چانس ٹو میک $100 ملین ان کرپشن اینڈ یو ریفیوز، دین کم ٹو می. تو یہ ہم کیوں دروازے کھول رہے ہیں؟ ہمیں دروازے بند کرنے چاہیے. اگر 1% چانس بھی ہے، 5% چانس بھی ہے کہ کرپشن بڑھ سکتی ہے، انریگولیٹڈ منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے. وی آر اے ڈرگ ٹرانزٹ کنٹری. افغانستان کے ذریعے جو ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، رشوت میں اضافہ ہو سکتا ہے، دوسری چیزوں میں اضافہ. وائی ٹیک اے چانس؟ کیا ہم اتنے اس عروج پہ پہنچ چکے ہیں اچھائی کے کہ ناؤ وی کین سے یار لیٹس پلے وتھ، لیٹس رول دا ڈائس لائک دے سے. اچھا چلے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ تو کسی چیز سے خوش بھی نہیں ہے نا. استغفر اللہ، مجھ ابھی سے زیادہ خوش انسان ابھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں یہاں پہ اربوں ڈالر مالیت کا تیل ہے، اس کو مل کے ہم ایکسپلور کریں گے. شیل گیس کی اس میں بات ہوئی ہے. آپ تو اس سے بھی کچھ زیادہ خوش معلوم نہیں ہوتے. وہ کیوں؟ بات نہیں. ایز این انویسٹمنٹ بینکر اینڈ آئی ہیو سروڈ ایز این آئل کمپنیز چیئرمین ان UAE کال پیٹروسا. میرے لنکڈ ان پہ جا کے سب دیکھ سکتے ہیں. تو آئی ایم اے بٹ اویئر آف ہاؤ دا آئل بزنس ورکس. اوکے، میرے چند سوالات ہیں. میں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیل کی ڈیل ہو جائے بخدا، اس لیے کہ یہ آن شور ڈیل نہیں ہے. آن شور ہمارے پاس اتنے ذخائر نہیں ہیں، آف شور ہیں یہ ذخائر ہمارے.
میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سیاستدان جو ہے نا ہمیں گمراہ کرتے ہیں. کس طریقے سے؟ وہ اتنی خوشی سے اعلان کیا گیا جیسے آج صبح اعلان ہوگا اور پرسوں سے یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی. میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو. آف شور کے اندر اگر آپ شیلو واٹرز میں رگ بنائیں گے تو $500 ملین لگتے ہیں اس کے اوپر, اور تقریباً 3 سے 7 سال لگتے ہیں, 8 سال لگتے ہیں شیلو واٹر میں. ڈیپ واٹر میں جائیں گے آپ تو 1500 میٹر سے زیادہ ڈیپ جائیں گے, یا 1500 میٹر تک بھی جائیں گے. $1 billion and 12 years to start production. Production could be anywhere from 15,000 barrels per day to 150,000 barrels. پلس $1,20,000 سے لے کر $8,00,000 کا دن کا خرچہ ہوتا ہے 250 لوگوں کے رگ کے اوپر ہونے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 3 سے 7 سال لگتے ہیں تو نہ کریں, میں تو کہہ رہا ہوں کریں, بسم اللہ کریں. اگر ہیں ہمارے پاس ذخائر, تم یا میرے مالک ہمیں اتنی عقل دے کہ ہم شروع کر دیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس کو اس طریقے سے نہ پیش کریں کہ جیسے کل دودھ کی ندیاں بہنے والی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, have a mechanism where it benefits the عوام. کیونکہ I can give you an example of Iraq full of oil. نائجیریا, I can give you نائجیریا تو بہت ڈیل کر چکا ہوں. NNPC, ہم NNPC سے نائجیریا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن سے 2 ملین بیرلز لے کے تھائی پیٹرو کیمیکلز کو دیتے تھے جب میں پیٹرو تھا. تو وینزویلا, بہت سارے ایسے ممالک ہیں اوکے اوپیک سے باہر ہے. امریکہ خود 11 ملین بیرلز مہینے کے نکالتا ہے, رشیا 10 ملین بیرل مہینے کے نکالتا ہے. میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ڈیل اچھی کٹ کرے, ڈیل اچھی کٹ کرے. کیونکہ دیکھیے ہم رحم و کرم پہ ڈیلیں نہیں ہوتی ہیں. ہم وال اسٹریٹ ٹرین انویسٹمنٹ بینکر. آئی لو اے شارپ شروڈ پرسن سٹنگ اکراس مائی ٹیبل, انٹیلیجنٹ, شارپ شروڈ. اب اس کے بعد دیکھیے ہم بھکاری نہیں ہیں کہ جی ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا تو مالک آپ نے اناؤنس کر دیا, وہ جو انڈین موویز میں نہیں آتا, مالک ٹھاکر صاحب آپ نے اناؤنس کر دیا پائے لاگو. تو پائے لاگو والا حساب نہیں ہے یہاں پہ. کٹ اے گریٹ ڈیل. ہمارے ذخائر ہیں, ہم انہی ذخائر کو لے کے 10 جگہ جا سکتے ہیں. اگر پروون ذخائر ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ورلڈز 4th لارجسٹ ڈپازٹس ہے, تو بھائی ورلڈز 4th لارجسٹ ڈپازٹس آر اے جوک. لیکن یہ بھی حیرانگی کی بات ہے نا کہ اگر اتنے بڑے ذخائر ہیں تو سالہ سال سے یہاں پہ تو پچھلے 60 سالوں سے غیر ملکی کمپنیاں ایکسپلوریشن کر رہی ہیں, آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا. میں آپ کو ایک اینگل دوں, افواہ سمجھ لیں, مسکرا کے کہوں گا. یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا, اور اس وقت آرام کو پبلکلی لسٹ ہو رہی تھی. اوکے, یہ اڑتی آئل انڈسٹری میں خبر چلی تھی, اینڈ وال اسٹریٹ پہ بھی چلی تھی, انویسٹمنٹ بینکرز کے درمیان بھی چلی تھی, پاکستان کے حوالے سے کہ یہ آئل کے ذخائر ہیں, دریافت ہو چکے ہیں سمندر کے اندر نا, سمندر کے اندر. چند سال پہلے جو بات ہوئی تھی 2019 کی بات کر رہے ہیں, اور اس وقت منع کیا گیا تھا کہ اس وقت یہ اناؤنس نہ کیے جائیں کیونکہ اٹ کین افیکٹ دا لسٹنگ اینڈ دا پرائسنگ آف آرام کو. اچھا, یہ اڑتی سنی آپ نے, تو اس میں حقیقت کتنی ہو سکتی ہے؟ میں جو سنتا ہوں زیادہ اڑتی نہیں ہے. اچھا, میں جو سنتا ہوں زیادہ اونچی نہیں اڑ رہی. صرف اس وجہ سے یہ خبر پکڑ میں آنے والی اڑتی بھی تھی. اچھا, تو صرف اس وجہ سے یہ خبر روک دی گئی یا اوکے, you know, if I were running Aramco, I would do the same thing, to be very fair. Okay, I don't have to be a hypocrite and say نہیں بھائی صرف سعودی عرب کی خاطر ہم نے. سعودی عرب ہمارا محسن ہے, sorry to say that. You like it, don't like it, you know, ہمیشہ سے ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے سعودی عربیہ, ہر برے وقت میں کھڑا رہا ہے, ہمیشہ سے کھڑا رہا ہے. bad things aside, برے وقت میں کھڑا رہا ہے, بالکل کھڑا رہا ہے. ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دیا ہے, بالکل دیا ہے. ڈالرز ڈپازٹ کرائے ہیں ہمارے پاس, بلینز بالکل کرائے ہیں. ہمارے لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ جابز دی ہیں, بالکل دی ہیں. سب میں زیادہ ریمیٹنسز ہماری سعودی عرب سے آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. یہ دیکھیے نا, انسان کو بیلنس ہو کے چلنا پڑے گا. اگر ہم یہ کہہ دیں نا, اگر میں برائیاں نکالنا چاہوں تو 36 برائیاں میں سعودی کی نکال سکتا ہوں,
اوکے. مگر جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے. اگر ان کی ریکویسٹ تھی کہ اس وقت تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے, بہترین چیز ہے یار. دے وانٹ دا بیسٹ پرائز. دے ناٹ سیئنگ کہ آپ اس کو چھپا کے بھول جائیں. ایسے تو نہیں کہا ہوگا نا. اگر ایسے کہا ہے, لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو وہ تو آرامکو والے تو خود بھی پھر یہاں پہ آ کے ایکٹیو ہو سکتے تھے 2-3 سال کے بعد. سر دیکھیے شاید اتنے بڑے ذخیرہ کون چھوڑتا ہے؟ شاید بیہائنڈ دا سینس. اوکے, مگر ہمیں عادت ہے مائی باپ کے پاس جانے کی. اچھا. اور مائی باپ امریکہ ہے, اور اس وقت دی موسٹ انسٹیبل پریزیڈنٹ ان دا ورلڈ از, مطلب مجھے تو 5 سال کا بچہ لگتا ہے ٹرمپ. آئی نو ہم personally. I have met him few times. In 1997 برائر کلف ان کا ایک گولف کورس تھا تو اس پہ ہم نے بلڈ کی تھی نیو یارک میں بنانے کے لیے. تو we met him. At that time he was just a businessman. میں 1997 کی بات کر رہا ہوں. He was perfectly fine by the way, you know. I mean a great businessman, look great. یہ سٹیا گیا ہے, businessman ہے نہیں, بڑھاپے میں تھوڑا سٹیا گیا ہے یا پاور چڑھ گیا ہے, کیونکہ بچکانا ٹویٹ کرتا ہے جیسے کوئی 2 بچے لڑ رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نا بچکانا ہے, بچے جیسے لڑ رہے ہیں. 6 بندوں کی ٹیم ہے اس کی جو سر 6 کے 6 سرو کر رہے ہیں مالک کو. مالک کا جو ایسا دماغ ہے, کیا آپ, میری تو زندگی وہاں گزری ہے. I've been in the government, I've been on New Jersey's Governors Council, I know the system. وہاں پہ کیسے چلتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ گورے ہیں, پڑھے لکھے ہیں تو ہمارے جیسے نہیں ہیں؟ ہمارے جیسے چاپلوس وہاں پہ بھی ہیں, بالکل ہے, بالکل ہے وہاں پہ. سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ پیچھے کوئی بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے, اوکے, آئل کی. یا تو میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہے سچ ہے. شاید لالی پاپ دکھایا گیا ہے ہمیں کہ یہ آئل ہم اچھے طریقے سے ایکسپلور کر کے پھر آپ کے ریئر ارتھ پر آئیں گے ہم. وہ بات کی بات ہے, اوکے, ریئر ارتھ پر آئیں گے آپ کے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے شاید. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ صرف امریکہ کے پاس کیوں گئے؟ آپ نے اوپن بیڈنگ کیوں نہیں کروائی؟ آپ چائنا کے پاس چلے جائیں, آپ ایران کے پاس تو جا نہیں سکتے کیونکہ آپ کے اندر وہ جگرا ہی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ ہم ایران سے ڈیل کریں گے. تصویریں تو ہم ہر جگہ ابھی آتے ہوئے میں نے ہر جگہ پریزیڈنٹس آف ایران اور سب کی دیکھی, مگر ہمارے اندر وہ ان کی خاطر جس طرح کل روڈز بند کیے گئے تھے وہ بس وہیں تک ہے, وہیں تک ہے. 5-6 گھنٹے لوگ سڑکوں پہ اور ہم نے بڑا ساتھ دیا ہے ویسے. اوکے, ایرانی officials have told me کہ behind the scenes بڑے خوش ہیں اس معاملے پہ, بہت خوش ہیں, بخدا بہت خوش ہیں. اور پاکستان کی ریاست نے ایران کا 12 دن کی جنگ میں بہت ساتھ دیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ہم پہلی دفعہ تو تھوڑا سا ہم نے ریڑھ کی ہڈی دکھائی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ کو بھی دے رہے ہیں تو پلیز cut a deal that is fair enough. چلیں جناب, اس پہ بس بات ختم کرتے ہیں. میر محمد علی خان صاحب کی باتیں آپ نے سنی. پریگمیٹک باتیں ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے لیے کوئی بھی سودا کریں, سودا اچھا کریں. ایسے نہ ہو کہ جیسے جنرل پرویز مشرف نے جو اجازت دے دی تھی نیٹو کی سپلائز کی کراچی پورٹ سے افغانستان تک, 20 سال تقریباً 14 سال وہ سڑکیں استعمال ہوئیں پاکستان کی, لیکن سڑکیں خراب ہوئیں, اس کے لیے 1 ٹکا بھی وصول نہیں کیا پاکستان نے. تو اس طرح کے کافی سارے ڈیلز ہوئے ہیں. تو ابھی بھی میر صاحب کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی ڈیل کریں پاکستان کے لیے کریں, صرف اپنے لیے نہ کریں. یعنی لیجیٹمیسی چاہیے تھی, آپ کو کسی کے ساتھ قریب ہونا تھا, بالکل ہوں, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری, جس کی وجہ سے لانگ ٹرم میں پاکستان کے عوام کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک اس پہ ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.